بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ 141 ملکوں نے یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی میں قرارداد پاس کی اور روس سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پہ اپنی افواج کو یوکرین سے واپس بلایا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے جو کچھ بھی اپنے لیے مقرر کیے تھے اہداف، وہ اس نے حاصل کیے یا نہیں کیے، اپنی افواج کو وہاں سے نکال کے لے جائے۔ اگر اس نے یہ کرنا تھا تو پھر یہ کام کیا کیوں؟ دوسری طرف یہ ہے کہ مغربی دنیا روس کے اپنے جو کنسرنز ہیں، جو اس کے اپنے تحفظات ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی۔ ایک بھی چیز پہ انہوں نے روس کو کوئی ایسی کنسیشن نہیں دی، کوئی ایسا حل نہیں بتایا جس سے کہ روس کے اپنے کنسرنز جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکیں اور اس کے بعد روس اپنی افواج واپس وہاں سے بلا لے۔ چنانچہ ان حالات میں اگر رشیا بغیر اپنے اہداف حاصل کیے افواج کو واپس بلاتا ہے تو پھر لازماً اس کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کمپرومائز ہو جائے گی۔ جہاں تک سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا تعلق ہے، یہ ریاستیں یہ کیوں نیٹو میں شامل ہونا چاہتی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسٹرسٹ ہے، ایک ایسا اعتماد کا فقدان ہے روس اور اس کی پرانی ریاستوں کے درمیان، جس کی وجہ سے وہ روس سے خائف ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو تحفظ کے لیے مغربی دنیا کی ضرورت ہے۔ گو کہ یوکرین کے اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ مغربی دنیا بھی صرف اپنا تماشا دیکھ سکتی ہے، وہ نقصان کر سکتی ہے روس کا مختلف ذریعوں سے، لیکن جس کے اوپر روس حملہ کرے گا اس کو بچا نہیں سکے گی۔ آج یوکرین میدان جنگ ہے اور برباد ہے، تباہ حال ہے، اس کی ساری پاپولیشن 15 لاکھ سے زیادہ لوگ ریفیوجی ہو کے جا چکے ہیں اور عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں اور مزید ہوں گی۔ سالہ سال کے لیے یوکرین برباد حالت میں رہے گا اور اس کو دوبارہ بحال کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریاستیں یہ سوچتی ہیں کہ بہت مشکل سے بڑے لمبے وقت کے بعد، افغانستان کے جہاد کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹا تو ان ریاستوں کو اپنا پرانا تشخص بحال کرنے میں مدد ملی اور ان کی آزادی بحال ہوئی۔ لیکن دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ روس کے اندر آج بھی وہ نشہ موجود ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریاستیں اس کا حصہ تھیں اور ایک سوویت یونین تھی جس کی دنیا میں شان و شوکت تھی، بہت اس کا دبدبا تھا۔ یہ خواہش اندر موجود ہے کہ کسی نہ کسی وقت پہ ان ریاستوں کو دوبارہ روس میں شامل کر کے اور وہی سوویت یونین کا پرانا نقشہ وہ دنیا پہ قائم کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں ان کے لیے خطرے کا الارم بجاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں مغربی دنیا سے تحفظ لینا چاہیے، ورنہ پیوٹن یا اس جیسا کوئی اور لیڈر وہاں پہ آیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ ریاستوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو اس خطرے کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں ابھی کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یوکرین آئندہ کے لیے اپنا ریاست کا درجہ کھو بیٹھے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ایک آزاد ریاست نہیں رہے گی، وہ ہو سکتا ہے کہ روس میں ضم ہو جائے جس طرح کہ چچنیا ضم ہو گیا مکمل طور پہ، یا یہ کہ یوکرین کسی ایسے رشتے میں رشیا سے بن جائے جہاں وہ آزادانہ حیثیت اپنی قائم نہ رکھ سکے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ رشیا وہاں پہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے اور یہ ریاستیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ مغربی دنیا بھی یہ چیزیں بھانپتی ہے، لیکن ان کی آپشنز لیمیٹڈ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو ان کی یہی تھی کہ انہوں نے سینکشنز ان کے اوپر لانچ کر دیں۔ سینکشن امپوز کرنے کے بعد رشیا کے لیے مشکلات ہیں، لیکن وہ مشکلات سے نکلنے کے حل تلاش کر رہے ہیں۔ اس میں ڈالر سے ڈیٹیچ ہو کے بزنس کرنے کا کوئی اور طریقہ، یہ جس میں کرپٹو کرنسی وغیرہ ہے، شاید وہ اس طرف چلے جائیں، لیکن لازماً وہ
اپنے طور پہ کوئی متبادل رستہ تلاش کریں گے۔ مغربی دنیا کی جو اس وقت خواہش اور کوشش ہے کہ روس کو لمبے وقت تک کے لیے یہاں پھنسا دیا جائے تاکہ معاشی طور پہ تباہ ہو، اور اس کے لیے وہ انسرجنسی کی صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں یوکرین میں، اور جیسے جیسے یوکرین کی جنگ لمبی ہوگی، اس پہ زیادہ وقت لگے گا، تو لازماً حالات کہیں کسی بھی طرف رخ لے سکتے ہیں۔ اس میں مغربی دنیا ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ انسرجنسی شروع کرا دے اور رشیا کو نقصان ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشیا یہاں پہ لمبے وقت کے لیے پھنسا رہے۔ اب رشیا کے جو اپنے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن رشیا ڈٹرمنڈ ہے، اور ایک لحاظ سے وہ مغربی دنیا کی منافقت اور مغربی دنیا کا ظلم وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پیوٹن نے ابھی ایک تقریر کی اور اس میں اس نے کہا کہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ امریکہ کی افواج موجود ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی، جرمنی، یورپ میں بھی، مختلف ملکوں میں، جاپان میں، اور اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں امریکہ نے اپنے اڈے اور فوج رکھی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا روس نے کہیں کسی ملک میں اپنی فوج رکھی ہوئی ہے؟ پھر نیٹو کا انہوں نے کہا کہ نیٹو جو ہے یہ ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے، جہاں امریکہ نے کوئی دہشت گردی کرنی ہے یہ ساتھ اس کے مل کے چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اب لیبیا کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی، عراق کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی، سیریا، یمن، افغانستان، یہ سب بے انصافیوں کو میں اب ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت امریکہ کے پاس ان چیزوں کا جواب قطعاً نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک دشمنی ہے، ایک مسئلہ ہے جو کہ انہوں نے نپٹانا اپنی خواہشات کے مطابق، جس کی وجہ سے آج رشیا اس مصیبت میں پھنسا پڑا ہے۔ یہاں پہ اس جنگ کو طول دینے کے لیے ایک تو اتنے سارے ملک ہیں وہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ رشیا کی انٹیلیجنس نے جو پتہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ داعش کے فائٹرز جو کسی زمانے میں سیریا گئے تھے لڑنے کے لیے سینٹرل ایشین ریاستوں سے اور رشیا سے، چیچنیا وغیرہ، داغستان، ان علاقوں سے گئے تھے، وہ کئی ہزار لوگ ہیں، رشین زبان بولتے ہیں، ان علاقوں میں پلے بڑے ہیں، واقف کار ہیں، یہ سردی، یہاں کے موسم، وہ برداشت ان کے اندر موجود ہے۔ لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انہوں نے ٹرین کر کے تو یوکرین میں بھیجا ہے، ان مرسنریز کے علاوہ جو کہ بلیک واٹر یا اس طرح کے جو کانٹریکٹ کے جو ان کے فائٹرز ہیں ان کے علاوہ ان کو بھیجا ہے تاکہ یہ جنگ یہاں پہ لڑ سکیں امریکہ کے بہاپ پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ داعش کے لوگ کافی سارے مار دیے ہیں، کچھ یہاں موجود ہیں جنگ میں، اور کافی سارے لوگ ہیں جن کو مختلف جگہوں پہ امریکہ ٹریننگ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جب ٹرین ہو کے اور بڑے منجے ہوئے سپاہی بن کے نکلیں گے تو وہ بھی پھر میدان جنگ میں کود پڑیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر واقعی یہ جنگجو یہاں بھیجے گئے ہیں تو جنگ کس طرف جا رہی ہے۔ جنگ کو طول دینا، لمبا کرنا، رشیا کو پھنسا کے رکھنا، یہ امریکہ کا آبجیکٹو لگتا ہے، اور رشیا کا بھی کچھ فی الحال یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی اسالٹ کر کے ان شہروں کو فٹافٹ کیپچر کرنا چاہتے ہیں، وہ ان شہروں کے اوپر بامبنگ وغیرہ کریں یا کچھ، وہ بھی نہیں نظر آتا۔ فی الحال مختلف طرف سے انہوں نے اپنے افواج کو لا کے ایک گھیرا سا بنا دیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف شہروں کو گھیرا ان کے گرد تنگ کیا جائے۔ ان حالات میں جنگ فوری طور پہ تو ختم ہوتی نظر نہیں آتی، اور اس کا روس کا انسسٹ کرنا کہ جو یوکرینین صدر ہے وہ ڈیمانڈ مان لے ان کی، وہ لگتا نہیں کہ ایسا ہو۔ یہ پاسبل ہے، امریکہ چونکہ یہ مغربی دنیا سازشی دنیا ہے، یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ روس کے یوکرین کے صدر کو مروا کے تو الزام لگا دیں رشیا پہ کہ انہوں نے مارا ہے، اور فوری طور پہ کسی اور ملک میں ایک نئی گورنمنٹ ان ایگزائل یوکرین کی بنا کے
تو اس کے ذریعے یوکرین کے اندر جنگ کو چلانا شروع کر دیں۔ رشیا کے لیے وہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی اور مشکل سچویشن ہوگی، اس لیے رشیا کو بھی ضرورت ہوگی کہ اس صدر کو زندہ ہی پکڑا جائے اور اس سے جو کچھ بات چیت طے کی جائے یا اس سے معاہدے کیے جائیں وہ اس کے ہوش حواس میں کیے جائیں، تاکہ مغربی دنیا کو بتایا جا سکے کہ جو آپ کے عزائم تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔